إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعالا لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے إن لله 99 اسما 100 غير واحدة من أحصاها دخل الجنة. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایک کم 100. جو ان ناموں کا احصاء کر لے اور کرتا رہے وہ جنت میں داخل ہو. یعنی وہ 99 نام ہیں
جن کے احساس پر جنت کا وعدہ ہے. نام تو بہت ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو جب آپ سجدہ شفاعت فرمائیں گے تو آپ کے دل میں وہ حمد و ثناء القاء فرمائے گا جو آج سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا. اس کے نام، اس کی صفات، اس کے افعال، ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے. یہ وہ 99 نام ہیں جن کے حساب پر جنت کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے انتہائی خوبصورت نام ہیں. ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا. اس آیت کے ذریعے تعلق باللہ کا ایک بڑا وسیع دروازہ کھول دیا گیا. جس قسم کی حاجت درپیش ہو اس حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے. اگر گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہو یا غفار یا غفار کرو، جس کا معنی ہے گناہوں کو بخشنے والے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر. اگر رحمت مطلوب ہے یا رحیم کرو. اگر توبہ کرنا چاہ رہے ہو لیکن توبہ کے لیے دل یا ذہن تیار نہیں ہو رہا تو یا تواب کرو، جس کا معنی ہے توبہ کی توفیق دینے والے. اور دوسرا معنی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف کرنے میں. یہ تواب کے دونوں معنی. رزق چاہیے تو یا رزاق. اگر فقر ہے، فقر دور کرنا ہے، یا غنی. ان ہر مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہے. یہ دین کی وسعت اور سماحت ہے جس میں ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ ہر حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور اس کے سوا کسی کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ ہو. اگر بڑے گناہ کر رکھے ہیں اور آخرت کی رسوائیوں کا ڈر ہے، بلکہ دنیا کی رسوائیاں بھی یا ستیر گناہوں پر پردہ ڈالنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ چاہتے ہو یا حی، اے وہ ذات جو شرمانے والی ہے. وہ کیسے شرماتا جیسا اس کے لائق ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ حی ستیر. اللہ تعالیٰ کے دو نام. بے شک اللہ تعالیٰ حی ہے، بڑا شرمانے والا، اور ستیر ہے، بڑا گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، گناہوں کو چھپا دینے والا. اللہ نے اپنا تعارف یہ خود کروایا ہے، جس کا معنی یہ کہ ان دو ناموں کے ساتھ ہم اللہ تعالی کے ساتھ جڑ جائیں.
صفت حیا کا تعلق ہے نبی علیہ السلام کی معروف حدیث ہے، بندہ جب اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ کو شرم آتی ہے ان کو خالی لوٹانے، جس کا معنی اللہ تعالیٰ کی صفت حیا سے اگر فائدہ اٹھانا ہے خوب دعائیں کرو، ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر دعائیں کرو۔ بندہ ہاتھ اٹھا لے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز شروع کر دے، اللہ کو شرم آتی ہے ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔ صفت حیا کے ایک اور حدیث میں ذکر ہے صحیح بخاری میں، نبی علیہ السلام درس ارشاد فرما رہے تھے، 3 بندے مسجد میں داخل ہوئے، معروف حدیث، ان میں سے اس نے وہاں کھڑا ہونا گوارا نہیں کی، گھر چلا گیا۔ دوسرا جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا، اور تیسرا اس نے کھڑے ہو کر غور سے دیکھا تو آگے جگہ خالی ہے، خالی جگہ نظر ہے، بڑی وقار کے ساتھ آگے بڑھا اور اس خالی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے تینوں بندوں کے افعال پر غور کیا، دیکھا، اور پھر صحابہ کو بتایا یہ 3 بندے ان کا معاملہ کیا بنا۔ پہلا بندہ اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے اعراض کیا، نصیحت ہو رہی تھی، اس نے منہ پھیر لیا، بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا، اللہ نے اس سے اعراض کر دی کہ جو روش تم نے اپنائی ہے اس روش کا جواب اسی صورت میں، تم ہم سے اعراض کیا میں تم سے اعراض کروں۔ جس کا معنی یہ کہ اگر کہیں درس حدیث کی مجلس ہو، درس قرآن کی مجلس ہو تو اعراض نہیں کرنا چاہیے، شوق سے ذوق سے سنیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اور واقعی اللہ رسول کی باتیں ہوں، تبلیغی جماعت کی طرح نہ ہو کہ مسجد میں اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، گھیر گھار کے لے آئے اور تبلیغی نصاب کھول لی، شرک سے بھرا ہوا، بدعات سے بھرا ہوا، من گھڑت روایتوں سے بھرا ہوا، وہ کھول لی۔ یعنی دینی دھوکے کی بڑی بھونڈی مثال ہے، باقی اللہ رسول کی باتیں ہیں۔ اگر اعراض کرو تو اللہ تم سے اعراض کر لے گا۔ اور ہمارا کہ دوسرا شخص وہ شرما گیا، آگے بڑھوں گا لوگ دیکھیں گے، وہیں بیٹھ گئے، اللہ اسے شرما گیا۔ اللہ کے شرمانے کا معنی اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی حیا ہے۔ اور تیسرا شخص اوا الی اللہ فآواہ اللہ الیہ، وہ اللہ کی طرف بڑھا، آگے حلقہ دیکھا خالی، قدم بڑھائے، وہ قدم بڑھانا وہ اللہ کی طرف تھا، وہ سفر اللہ کی طرف تھا، آواہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس جگہ دے، اس کو قبول کر لیا، مقربین میں شامل کر لیا۔ درس کی مجلس کا یہ مقام ہے، یہاں بھی صفت حیا کا ذکر۔ ایک بندہ اگر دین کی طرف مائل ہوتا ہے، دینی باتیں سنتا ہے، سننے کا شوق ہے، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اللہ اسے حیا کرے گا۔
تو ان اللہ حی ستیر، اللہ تعالیٰ حی ہے، حیا کرنے والا. تو بندے اگر اللہ کے اخلاق کو اپنائیں اور بندے حیادار بن جائیں تو کس قدر وہ اللہ کی محبت کے مستحق ہوں گے. اگر ہم میں حیا آ جائے. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی امیر المومنین شہید مظلوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ اصدقهم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے سچی حیا عثمان نے. سچی حیا کیا ہوتی؟ جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو غلط حرکت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کا والد آپ کو دیکھ رہے تو آپ کو شرم آ جائے، بھائی دیکھ رہے کوئی اور پڑوسی دیکھ رہے تو آپ شرما جائیں، تو کام نہیں کرے. یہ حیا ہے مگر سچی نہیں. سچی حیا اللہ کا خوف، اللہ کے خوف سے گناہ نہ کرے. میری امت میں سب سے سچی حیا عثمان نے، حیا اللہ تعالیٰ سے. جو تقوی کی زندگی کا مظہر ہے، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر مقام پر دیکھ رہے ہیں. دن ہو، رات ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، سفر ہو، حضر، اللہ دیکھ رہے. ویسی گھڑی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو، ہر وقت دیکھ رہے. یہ دیکھنا اس کی صفت ذاتیہ ہے، ہر وقت دیکھ رہے. ایک لمحہ بھی وہ دیکھنے سے اوجھل نہیں، غافل نہیں، ہر وقت دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ سے حیا سچی حیا ہے. اور یہ وصف اگر بندے میں پیدا ہو جائے، یہ وصف کو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کتنا راضی ہوگا. جیسے صفت رحمت ہے، اللہ رحیم ہے، رحمان ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم بھی رحم کرو زمین والوں کو تاکہ تم پر رحم کرے آسمان پر. اللہ رحیم، رحمان، رحم کرنے والا. اور اگر رحم کا جذبہ آپ میں پیدا ہو جائے، اپنے اللہ کے فعل کو اپنایا، اللہ کے اخلاق کو اپنایا جو اللہ کی رضا اور محبت کی دلیل. اور دوسرا نام ستیر. ستیر مبالغے کا صیغہ، سکین کے وزن پر، جس کا معنی بہت پردے ڈال، بہت چھپانے والا، گناہوں کو چھپانے. ستیر گناہ اگر کر رکھے ہیں اور قیامت کی رسوائیوں کا اندیشہ ہے، جاءت کل نفس معها سائق و شہید. ہر بندہ قیامت کے دن کیسے آئے گا؟ اس پہ دو فرشتے مقرر ہوں گے. ایک اس کو ہانک رہے اللہ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے، کہیں بھاگ نہیں سکے گا. دوسرا اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہوا ہے، یہ بندہ میں جا رہا ہے، یہ ایسا ایسا ایسا، یہ اس کا کردار. اور قیامت کے دن جو بھی بات ہوگی، فرشتہ کرے، بندہ کرے، اللہ کرے، پوری خلائق سنے گی، محشر کے سارے لوگ سنے گی. یہ اس کا کردار تھا، یہ اس کا عمل تھا. یہ رسوائی بھرم ٹوٹ جائیں گے. آج پردے ہیں بڑے، مالداری کا بھرم ہے، عہدے کا بھرم ہے، وزارت کا بھرم ہے. اس دن نہیں، اس دن عدالت ہے.
یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعملی انقذ نفسک من النار، میری بیٹی فاطمہ آج عمل کر لے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کسی کام نہ آ سکتا، کوئی کفایت نہ کر سکتا جب تک عمل نہ ہو. جب میں کسی کام آؤں گا تو اس کی اساس آپ کا عمل ہے. وہ تو حساب کا دن، سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے. رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن دنیا میں بہت سی لباس پہنی عورتیں قیامت کے دن برہن آئیں گی، بغیر لباس کے آئیں گی. ہر عورت ہی بغیر لباس کے آئے گی. یہاں کیا مقصد ہے کہ بہت سی عورتیں لباس پہنی ہوئی برہن آئیں گی. یہ لباس یہ ظاہری جسم کا لباس نہیں، یہ لباس دنیا کے شرف کا لباس ہے. عہدہ ہے، فلاں خاتون اول ہے، اور فلاں بڑی مالدار ہے، فلاں وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے. یہ لباس ہے دنیا کے. قیامت کے دن کوئی لباس ساتھ نہیں ہو، بغیر لباس کے، بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی مال کے. اسے عملاً ہر خاتون برہنہ ہوگی. تو اگر یہ خوفناک باتیں سامنے ہوں تو پھر جو گناہ کر رکھے ہیں ان پر پردہ ڈلے رہنے کی سب کی خواہش ہوگی. تو حل موجود ہے، یا ستیر یا ستیر، ہے وہ ذات جو گناہوں پر بہت پردہ ڈال دی. ہم سب اس پر گواہ ہیں. میں بھی اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، اور سال ہر سال سے ہو رہے ہوں. اس نے رسوا کیا، پردہ ڈالا ہوا. ورنہ بندہ اگر پہلی بار گناہ کرے اللہ کی پکڑ کی حجت قائم ہو جاتی ہے. ذات حلیم ہے، اپنے عذاب اور پکڑ کو ٹالنے والا. پردہ ڈالنے دیں. تم گناہ کرو، میں پردہ ڈالوں، تمہیں مہلت دو. مہلت کا معنی میری ڈھیل سے فائدہ اٹھا لو، آج آ جاؤ، ابھی آ جاؤ، ابھی آ جاؤ. ایسی ذات پردہ ڈال. حتیٰ کہ اس کا فرمان ہے کہ جب نہ آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک. آدم کے بیٹے تو اتنے گناہ کر لی، تیرے گناہ آسمانوں کو چھو رہے، ابھی آ جائے، استغفار کر لے. ایک بار کے استغفار میں تیرے 100 سال کے گناہ معاف کر دیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈھیل ہے اور پردہ پوش. ذات سے تیر خوب گناہوں پر پردہ ڈالے گا. یہ حدیث اس کی دلیل. ایک گناہ نہیں، 2 گناہ نہیں، 100 گناہ نہیں، ڈھیر لگا اور ڈھیر آسمان کو چھو رہے. اللہ تعالیٰ پردہ بھی ڈالے ہوئے اور ڈھیل بھی دیے ہوئے، ورنہ اس کی پکڑ کی حجت تو قائم ہو چکی ہے. بندہ رسوا بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے ڈھانپا ہوا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا. فرمایا کہ تم نے کہاں کا اور کب کب چوریاں کی؟ اس نے پہلے کہا کہ یہی چوری کی. نہیں، اور کہاں؟ اس نے ساری اگل دی. لوگوں نے بھی امیر المومنین آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ اگر یہ پہلی چوری ہوتی تو اللہ پہلے گناہ پر پکڑتا نہیں،
مانا یہ ایک عادی چور بہت چوریاں کر چکا، بالآخر پکڑا گیا۔ وہ ذات سے تیر گناہوں پر پردہ ڈالنے والی تھی، اس کا صدر اور اس کا حلم اس کا فائدہ اٹھا، فوراً رسوا نہیں کرتا، فوراً پکڑتا نہیں، ڈھیل دیتا، اس کی ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہر بندہ اپنے اندر کو جانتا ہے، کیا ہماری سوچ ہے، کیا ہمارا عقیدہ ہے، کیا ہمارا عمل ہے، کیا گناہوں کی رغبت اور شوق ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لو انعم اللہ علی عبد علی ما کان فیہ فمن اللہ استدراج۔ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے اور اللہ اس کو مال دے رہے، فیکٹریاں دے رہے، انڈسٹریاں دے رہے، بینک بیلنس آسمان تک پہنچا دی، وہ اندر گناہ کر رہے، اترانے کی ضرورت نہیں، اللہ ڈھیل دے رہے، اس کا فائدہ بھی اور نقصان بھی۔ فائدہ یہ کہ ابھی آ جاؤ، توبہ کر لو، میری ڈھیل سے فائدہ اٹھا لو، اور نقصان یہ کہ وہ امید ہوں اتنا کئی کی متی، ڈھیل دیتا ہوں تاکہ گناہ بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، تاکہ پکڑ اور سخت، عذاب اور سخت۔ یہ ڈھیل کے دو مقاصد ہیں، اور بھی ہیں لیکن دو مرکزی مقاصد، ایک اللہ کی رحمت اور ایک اس کا عذاب۔ رحمت یہ کہ ابھی پلٹ ہو، ابھی لوٹ آؤ، موقع ہے، اللہ موقع دے۔ عذاب یہ کہ تولے ہی ما تولا، چلو جس راہ پر چلے اور چلو اور چلو اور چلو، پھر بڑی سخت میری پکڑ آئے گی، اتنا بخش ربک لشدید، بڑی ہولناک پکڑ۔ یومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، جیسا وہ عذاب دے کر کہ دنیا کے سارے طاغوتی طاقتیں جمع ہو جائیں، سارے ٹارچر سے جمع کر لو، ویسا عذاب نہیں دے سکتے جیسا اللہ عذاب دے۔ جیسی اس کی پکڑ ہوگی ویسی پکڑ کو پکڑ نہیں سکتی۔ یہ صفت ستر اور صفت حلم، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ پردے ڈالتا جاتا ہے، بندے کو ڈھیل دے رہے، ابھی لوٹو، ابھی توبہ استغفار کرو، ابھی توبہ کرو، ابھی لوٹو، ابھی پلٹو۔ صفت صدر ہے یہ۔ گناہ اگر کر رکھے یا ستیر یا ستیر، پیارے پیغمبر کی دعا تہجد کے موقع کی، اللہ استر عوراتی وآمن روعاتی، یا اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال۔ کوئی گناہ ہے آپ تو معصوم، یہ تعلیم ہمارے لیے، آپ روزانہ یہ دعا کر رہے ہیں، ہمیں یہ دعا کتنی بار کرنی چاہیے؟ روزانہ اور بار بار کرنی چاہیے۔ اللہ استر عوراتی، یا اللہ میرے گناہوں پر پردے ڈال دے، میرے گناہ چھپا دے۔ وآمن روعاتی، اور جو میرے خوف اور اندیشے ہیں ان کو امن دے دے، مجھے سلامتی دے۔ خوف تو بہت ہے، مرنے کا خوف ہے، قبر کا خوف ہے، عرصات قیامت کا خوف ہے، پورے صراط کا خوف ہے، میزان کا خوف ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہے، اور دنیا کی زندگی میں فتنے، جنگیں مسلط ہے، قرب قیامت کا دور ہے، قتل و غارت گری عام ہے۔ یہ خوف ہی خوف ہے، میرے ہر خوف کو امن میں بدل، دنیا کا خوف، قبر کا، آخرت کا، امن میں۔ پیارے پیغمبر کی دعا، اللہ مستر عوراتی، جو میرے عیب ہیں، جو میرے گناہ ہیں، سب کو ڈھانپ، تو پردہ ڈال، تو ستیر ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے، تو نے بتایا ہے کہ میں ستیر ہوں، گناہوں کو چھپانے والا نہیں، گناہوں کو بہت چھپانے والا، ستیر مبالغے کا۔
تو اس صفت کا سہارا لو، اس صفت کا وسیلہ پیش کرو اللہ کے حضور، کیا ستیر میرے گناہوں میں پردہ ڈال۔ یہ پردہ ڈالنے کا ایک فائدہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من ستر اللہ علیہ فی الدنیا ستر اللہ علیہ یوم القیامہ۔ اللہ اگر دنیا میں کسی بندے کے عیبوں میں پردہ ڈال دے تو پردہ قیامت کے دن بھی قائم رکھے گا۔ دنیا میں پردہ ڈال دیا، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ پردہ قائم رکھے گا۔ اللہ نے پردہ کب ڈالا دنیا میں؟ جب بندہ گناہ کر رہا تھا، پردہ ڈال دیا۔ اب قیامت کے گناہ تو نہیں کر رہے، اس دن رسوا کیسے کرے؟ جب گناہوں کا ارتکاب کر رہا تھا پردہ ڈال دیا، اب ارتکاب نہیں ہو رہا، اب اس کو رسوا کیسے کرے؟ تو اللہ وہ پردہ برقرار رکھے۔ یہ دنیا کے پردے سے بڑھ کر آخرت کا پردہ مطلوب۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندے کا حساب لے گا، ایسے بہت بندے ہو، ان اللہ یدنی عبدہ بیضع علیہ کنفہ یسرہ من الخلائق۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر لے، حساب کے لیے آ گیا، میرے بندے میرے قریب آ گیا، اور قریب اور قریب، حتیٰ کہ اللہ اپنا پردہ اس پہ ڈال دے۔ یسرہ من الخلائق، اس بندے کو لوگوں سے چھپا دے، کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، اور یونا جی سرگوشیاں کر کے حساب دے۔ یہ اس کا پردہ، سرگوشیاں کر، نہ اس کو وہ دیکھ رہے، نہ اس کے حساب و کتاب کو ملاحظہ کر رہے، اور نہ آواز سن، نہ یقررہ ذنوبہ، اللہ گناہوں کا اقرار لے گا، میرے بندے فلاں موقع پر تو نے فلاں گناہ کیا، بندہ مان گیا، فلاں گناہ بندہ مان جائے، فلاں گناہ کیا بندہ مان جائے، سارے گناہوں کا اقرار لے لے گا۔ پھر اللہ کیا فرمائے گا؟ سترتها علیک فی الدنیا اغفرها لک اليوم، میں نے سارے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، آج سارے معاف ہو۔ اگلے الفاظ بڑا اس میں رحمت اور محبت کا انداز، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ میں نیکیوں کا جو اعمال نامہ وہ تھما دے گا، گناہوں کا چھپا دے گا، اس کو ڈھانپ دے گا، نہ اس کا کوئی ذکر ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی ملاحظہ کر رہا ہے، نیکیاں دیکھ رہے ہیں سب، اللہ نیکیوں کا جو دفتر ہے وہ اس کو تھما دے۔ یہ لو دنیا دیکھے، گناہ چھپا دیے۔ یہ پردہ حاصل کرنے کے لیے نمبر ایک دعا جو اللہ کے نبی نے تعلیم، اللہ مستر اللہ دی، یا اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال، کثرت یا ستیر یا ستیر، اسی طرح تیرا پردہ چاہیے، تیرا پردہ چاہیے، یا ستیر یا ستیر۔ اور اس کے لیے ایک عمل اور بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستر کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے گناہوں میں پردہ ڈال دے تو تم اللہ کے بندوں کے عیبوں میں پردہ ڈال، ان کو رسوا نہ کرو۔ خود اپنی رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کو رسوا نہ کرو، ان کو پردہ ڈال۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من ستر اخاہ المسلم فی الدنیا ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں اپنے کسی بھائی پر پردہ ڈال دے، اللہ روز قیامت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ ستر اللہ کا فعل، آپ اللہ کے فعل کو اپنا رہے ہیں۔
اللہ کے فعل کو اپنانا یہ بڑی اللہ کی رضا کا موجب ہے. ایک بندہ قیامت کے دن پیش ہوگا، کیا نیکیاں لائے؟ کوئی نیکی نظر نہیں آ رہا. اچانک اس کو یاد آئے گا کہ میں دنیا میں تاجر تھا اور 2 کام کرتا تھا. کسی کو مال دیا، پھر پیمنٹ 2 مہینے بعد ہوگی، 2 مہینے گزر گئے، وہ پیمنٹ کرنے کے قابل نہیں تھا، پیمنٹ نہیں کی اس کو. 2 صورتیں، یا تو وقتی طور پر وہ نہیں کر سکا، بعد میں مال آ جائے گا کر دے گا، یا وہ تلاش ہو گئے. ہر تاجر مارکیٹ میں معروف ہوتے ہیں، فلاں کا کباڑا ہو گیا، فلاں بالکل ڈوب گیا. یا اللہ میں جو تلاش ہوتے تھے ان کو معاف کر دیں، جاؤ کوئی بات نہیں. اور جو وقت پر ادا نہ کرتا ان کو ڈھیل دیتے. اللہ فرمائے یہ تو میرے کام ہے، ڈھیل دینا میرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام. تو میرا کام کرتا نا تو میں تجھے عذاب دوں. تو ڈھیل دیتا تھا میں تجھے عذاب دوں، تو معاف کرتا تھا میں تجھے عذاب دوں. میں تو ارحم الراحمین، سب سے بڑا ڈھیل دینے والا، سب سے بڑا رحم کرنے والا. تو میں تجھے عذاب کیسے دوں؟ تو نے میرے اوصاف کو اپنایا، میری صفات کو اپنایا. اس کا سطر جو ہے اگر اپنے بھائیوں پر پردہ ڈالو، عیوب کو چھپا دو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے عیوب کو چھپا دے. کیونکہ آپ نے اللہ کا فعل انجام دیا. دنیا جو کام اللہ کرتا ہے آپ وہ کام کرتے تھے، تو اللہ آپ کو سزا کیسے دے گا؟ تبھی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں جو بندہ لوگوں کی فضیحت کا کام کرتا ہے، بدنام اور رسوا کرنے کا، آپ ممبر کو تشریف فرما تھے اور آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے کے کچھ جملے یہ ہیں: یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ. اے وہ لوگوں جو اب تک صرف زبان کے مسلمان ہیں، بہت سے منافقین تھے، اب تک ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا. کون لوگ ہیں؟ صرف اوپر کے مسلمان، زبان کے، ایمان اندر گیا ہی نہیں. کس بنا پر یہ کہا؟ آگے وہ آ رہا لا تتبعوا عورات المسلمین. اپنے مسلمان بھائیوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے عیب تلاش کرو. کان کھول کے سنو کیا باتیں ہو رہی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. لا تجسس ولا تحسس، دونوں منع ہے. نہ تجسس اور تحسس. تحسس خود عیب جوئی کرنا اپنے حواس سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے چھو کر ٹٹول کر دیکھنا کیا چیز ہے، غلط چیز ہو تو اس کی تشہیر کی جائے، یہ تحسس ہے. اور تجسس عیب جوئی بذریعہ جاسوس. نہ یہ کرو نہ ہوگا. اور اگر یہ کرو گے تو ایمان آپ کی زبان پر دل میں داخل ہے. ومن تتبع عورت اخیہ تتبع عورتہ. جو اپنے بھائی کے عیب تلاش کرے اس کی فضیحت کے لیے اللہ اس کے عیب تلاش کرے، اللہ سے بچ سکو. ومن تتبع عورتہ یفزع فی جوف اہلہ رحلہ. اور اگر اللہ تعالی کسی کے عیب تلاش کرنے پر آ گیا تو اپنے گھر کے آخری کمرے کے کونے میں بیٹھا ہو اللہ وہاں بھی رسوا کر دے. فضیحت کی ایسی پکڑ ہے. 2 باتیں ہو گئی، ایک ہے پردہ پوشی، بھائیوں کے عیبوں کو چھپانا، دوسرا فضیحت اور ان کو ابھارنا، ان کی تشہیر کرنا. اگر کسی میں تشہیر کا مادہ ہے تو یہ بات نوٹ کر لے کہ ایمان اس کی زبان پر ہے، دل میں نہیں. دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ دل کو سیدھا کر دے.
من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، سچا ایمان ہو تو اللہ دل کو ہدایت دیتا ہے، دل کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اس کا ایمان سچا نہیں، جو عیب جوئی کرتا ہے، جس کو عیب جوئی کا شوق ہے، لوگوں کو رسوا کرنے کا شوق ہے، تو پھر یہ فضیحت دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور اگر اپنے بھائیوں کے عیبوں میں پردہ ڈالو گے، اللہ آپ کے عیب چھپا دے، پردہ ڈال دے۔ یہ اس کا ستیر نام، بہت پردہ ڈالنے کا، بہت عیبوں کو چھپانے والا۔ یہ اس کے راستے ہیں دنیا میں کثرت سے دعا کرنا کہ اللہ میرے عیبوں کو چھپا لے، پردہ ڈال دے، اللہ چھپا دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے اس وصف کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا جائے کہ یا اللہ یہ میری امانت ہے، حفاظت فرمائے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی، وہ قرآن میں مذکور ہے۔ ایک نصیحت مسند احمد کی حدیث میں اپنے بیٹے سے کہا کہ ان اللہ اذا استودع شیئا حفظہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی امانت اگر دے دو، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ تو آپ کو حکم دیتا اپنی امانتوں کی حفاظت کرو، ہم لے امانات محض براہو، امانتوں کی حفاظت کرو، عہد کی حفاظت کرو، اور اللہ خود امانتوں کو ضائع کر دے، بطور امانت کے پیش کرو۔ میں نے فلاں بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا، تو میرے عیب پر پردہ ڈال، میری امانت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ امام شعبہ رحمہ اللہ رات کو لمبا قیام کرتے، جب آخری گھڑیاں آتی، سحر کا وقت ہوتا، تو کثرت سے اللہ کی توحید کی گواہی دیتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب فجر کی اذان ہوتی پھر وہ کلمہ بند کرتے اور کہتے کہ یا اللہ یہ جو کلمہ توحید میں نے پڑھا، تیری توحید کی گواہی دی، میری امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھ قیامت کی دن۔ اللہ امانتوں کو برباد نہیں کرتا، امانتیں پیش کرو اللہ کے حضور، اور یہ ہماری ہم سب کی ضرورت ہے، ورنہ قیامت کی نہ رسوائیاں برداشت ہوگی، نہ قیامت کا عذاب برداشت ہوگا۔ اللہ رب العزت اگر عیبوں کو پردہ ڈال دے، چھپا دے، یقیناً بہت بڑی یہ سعادت اور نعمت ہے، جس کے لیے دعا بھی ہو اور عملی طور پر یہ وصف اپنے اندر پیدا کرو۔ لوگوں کے عیب چھپاؤ، پردہ ڈالو عیب۔ ہاں ایسے عیب جن کا تعلق دین سے ہے، ہدایت اور گمراہی سے، جیسے محدثین نے راویوں پر جرح کی، فلاں ضعیف ہے، فلاں بدعقیدہ ہے، فلاں کا حادثہ کمزور ہے، فلاں سیء الحفظ ہے۔ یہ امت کی منفعت کے لیے، امت کے مفاد کے لیے، یہ عیب کی تشہیر برائے فضیحت نہیں ہے بلکہ برائے دین ہے، تاکہ کوئی بندہ ضعیف حدیث پر عمل نہ کر سکے، صحیح حدیث کو اپنائے، ضعیف سے بچ جائے۔ یا بعض لوگ ایسے ان کے عقائد ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، ان عقائد کی تشہیر کرنا فرض ہے، یہ فضیحت نہیں۔ امت کی خیر خواہی، الدین النصیحہ ہے، دین خیر خواہی کا نام، اور سب سے بڑی خیر خواہی دین کے تعلق سے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچانا، دین کی استقامت کی طرف لانا۔ تو ان عیبوں کو بیان کرنا فرض ہے تاکہ لوگوں کا دین محفوظ رہے، عقیدہ محفوظ رہے۔ لیکن وہ چیزیں جو بندے کی فضیحت کا باعث ہے، ان پر پردہ ڈالنا ضروری ہے۔ یا اللہ یہ میری امانت تیرے پاس، میں نے تیرے فلاں بندے پردہ ڈالا، تو مجھے اس نعمت سے سرفراز فرما دینا۔ اصل تو پردے ڈالے، تو ستیر، تو نے خود بتایا میں ستیر ہوں، خوب پردے ڈال۔ تو پردہ ڈالنے کا ایک
سبب یہی، یہ راستہ یہی ہے کہ میرے بندوں میں پردہ ڈالا، میں تمہارے گناہوں میں پردہ ڈالا. بڑا اہم راستہ، تو اس کو اپنانا چاہیے تاکہ یہ نعمت صبر ہم کو حاصل ہو جائے. اس سے تیر ذات ہمیں اپنے پردے میں لے اور قیامت کی رسوائیوں سے بچا لے، قیامت کے عذاب سے بچا لے. صبر اللہ کا وصف ہے، اور اللہ کے اخلاق کو اپنانا، اللہ کے اوصاف کو اپنانا اللہ کی رضا کا موجب ہے. ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے، تم بھی وطر کو ترجیح دو. یہ طاق، اللہ ایک ہے، ایک ایسا طاق عدد ہے، سب سے بڑا طاق عدد. تم بھی وطر کو پسند کرو. ان اللہ وطر یحب الوطر. نبی علیہ السلام طاق عدد کو پسند کرتے ہیں. کھجوریں کھاتے تو 3 کھاتے، یا 5 کھاتے، 7 کھاتے. ہر چیز طاق 1 3 5 7. جو اللہ تعالیٰ کا وطر ہونا، اس سے محبت کا یہ مظہر ہے. اس کے بہت سے اوصاف حمیدہ، اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تم اللہ کی مخلوق سے محبت، اللہ کے بندوں سے محبت کرو. مخلوقات میں جانور بھی ہیں، پرندے درندے چرندے بھی ہیں، سب پر شفقت اور محبت کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم. فاحشہ عورت کو معاف کیا، کتے کو پانی پلانے، اس کی پیاس دور کرنے، اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا جس نے رستے سے کانٹا ہٹایا، خاردار جھاڑی ہٹائی تاکہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو. یہ محبت کے مظاہر ہے، اور اللہ محبت کا جواب محبت سے دیتے. اب بندے کی محبت کیسی، جیسی بندے کے لائق ہے وہ ہم جانتے ہیں. ایک اللہ کی محبت کیسی، جیسی اس کے لائق ہے وہ ہم نہیں جانتے. اتنا جانتے ہیں کہ محبت کرتا ہے، اور محبت کی کیفیت معلوم نہیں. جو چیز معلوم ہے اس پر ایمان، جو چیز معلوم نہیں اس پر بھی ایمان ہے، مگر کیفیت اللہ کے سپرد. یہ اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کا اصول ہے، اور یہ قاعدہ ہے. اس قاعدے کے تحت ایمان لاؤ. اللہ رب العزت کے اسماء و صفات بے شمار، لیکن یہ 99 جو نام حدیث میں آتے ہیں، یہ وہ نام ہے جو بندے کو جنت کا داخلہ عطا کر سکے، جہنم سے بچا سکے. نام اور بھی بے شمار، اور ان ناموں پر اگر تم ارتقاب رکھو گے، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو گے، تو اللہ تم کو جنت کا داخلہ عطا کرے. ورنہ نام تو بے شمار. اس کی مثال یوں سمجھ، جیسے آپ کہیں کہ میرے پاس 100 روپے صدقے کے لیے. اس کا معنی نہیں صرف 100 روپے، 100 روپے صدقے کے لیے، باقی اور بھی یہ 100 روپے میں صدقہ دیں. تو صرف 99 نام ہے تمہارے جنت کے انتظام کے لیے. نام اور بھی ہو، ان کو پڑھو، ارتکاز کرو. فدعونی، اللہ کو پکارو ان ناموں کے ساتھ. یا رحمان، یا رحیم، یا ستیر، یا لطیف. کیسے کیسے نام. لطیف کا معنی اللہ تعالیٰ اندر ہی اندر کارسازی کر رہے، باہر کے حالات ناسازگار، لیکن آپ یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ان ربی لطیف لما یشاء، وہ لطیف. حالات ناسازگار تھے، اندر اندر کام ہو. حالات کیا تھے؟ کنواں، وہی کنواں مصر کا تخت بن گیا. کس نے بنایا؟ حالات تھے ایسے ظاہر کہ بچہ کنویں میں گرا دیا گیا، بھائیوں کا حسد. حالات نامساعد تھے، کنویں سے نکالا گیا، پھر بیچا گیا چند کوڑیوں کے علم سے، غلام بنائے گئے. تو سازگار حالات ہیں، لیکن کیا وہ لطیف، کیا لطیف. حالات جیسے بھی ہوں اس کو پکارو لطیف کہہ کے، اندر ہی اندر وہ کارسازی کرے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں. یار دو خود لا يحتسب، تمہیں توقع بھی نہیں ہوگی، تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ رزق بھی دے گا، خزانے عطا فرما دے گا، حالات سنوار دے گا. یوسف علیہ السلام کی طرح ظاہری حالات نامساعد تھے، مگر انجام کار کیا ہوا؟
دو چیزیں مل گئی، ایک سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا گیا، دوسرا پورے ملک مصر کی بادشاہ، باپ بھی مل گیا، بھائی بھی مل گئے، گھر والے بھی مل گئے، اللہ نے سب عطا کیا۔ تو ان ناموں کے رموز کو پہچان، وہ رحمان کیسا رحیم، کیسا تواب، کیسا رزاق، کیسا لطیف، کیسا ستیر، جو طلب ہو اس طلب کو اپنے سامنے رکھو۔ قیامت کا کامیابی اللہ کی رحمت کے ساتھ، یا رحیم یا رحمان، اللہ رحمان ہے، بڑا مہربان، اس مہربانی کا تعلق دنیا سے ہے، مہربانی کرتا ہے کفار کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی، جانور پرندوں درندوں کے ساتھ بھی، یہ رحمان، اس کا اطلاق دنیا پر، اور رحیم اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جو قیامت کے لیے صرف اہل جنت کے لیے ہو، وہی سے فیضیاب ہوگی بس اہل جنت کے لیے۔ اس لیے رحمان دنیا والآخرہ اور رحیم الآخرہ، دنیا کا وہ رحمان ہے اور آخرت کا بھی رحمان، لیکن رحیم صرف آخرت ہے۔ رحیم میں جو رحمت وہ اللہ کے مومن بندوں کے لیے، متقین کے لیے۔ تو ان اوصاف اور ان صفات کے، ان اسماء کے رموز کو پہچانو، جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ کا نام موجود، اس نام کو لے کر شروع ہو، یا رحمان یا رحیم یا رحیم، یا لطیف یا ستیر، یا غفور یا غفار یا تواب، جو چیز مطلوب اللہ تعالیٰ کو خزانے عطا فرمائے گا، اس کا فائدہ۔ ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ وہ تواب ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ ستیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم، ہمیں نہیں معلوم، اس نے بتایا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ گناہوں کو بخشنے والے، اس نے بتایا کہ لا تقنطوا من رحمۃ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم نہیں جانتے تھے، تو ہم تو گناہ گار، ہم تو گناہ کرنے والے۔ سید الاستغفار میں بندہ کیا اقرار کرے؟ گناہوں کا اقرار کرے، گناہوں کا اقرار کرے، میرا کام گناہ کرنا، تیرا کام معاف کرنا، مجھے معاف فرما دے، لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو سارے مواقع موجود ہیں، سارے فوائد اور محاسن اور سماعتیں موجود ہیں، اللہ کے ناموں کا سہارا لو، ان کو پڑھو، ان کا احساس کرو۔ ہاں، احساس کا معنی صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ ان کو پہچانو بھی، رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، تواب کیا ہے، غفور کیا ہے، غفار، ستیر کیا ہے، لطیف، ان کو پہچانو، پھر پہچان کر پکارو، اور پہچاننے کے بعد جو احساس کا آخری درجہ ہے وہ ہے ڈٹ جانا، اس پر قائم ہو۔ یہ نام اللہ کے خاص ہے، حسنہ ہے، کسی اور میں یہ نہیں پایا جاتا، یہ توحید ہے، شرک خلاف۔ یا رحمان، تو رحمان ہے اور کوئی رحمان نہیں، تو رحیم اور کوئی رحیم نہیں، تو رزاق اور کوئی رزاق، کوئی داتا، کوئی داتا، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، تو صرف تو ڈٹ جانا، یہ احساس ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے نام، یہ عقیدے کی مفتاح، عقیدے کی کنجی ہے، عقیدے کی ٹھوس بنیاد ہے۔ ان ناموں کو جان لو، پہچان لو اور ڈٹ جاؤ نفی اور اثبات کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات کسی اور میں موجود نہیں ہیں، نفی اور اثبات کے ساتھ۔ یہ عقیدے کی قوت ہوگی، اس کے ساتھ اگر معرفت ہوگی تو ہر نام کے ساتھ پکارو، اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔